الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول الرحمن الرحيم، فيقول: أثنى علي عبدي ولعبدي ما سأل. يقول: مالك يوم الدين، فيقول الله: مجدني عبدي فهذا لي. وهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وآخر السورة لعبدي يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت. پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے. اس سورت کی بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند ذکر کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کہ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم روایت کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس صورت میں سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورہ فاتحہ نہیں آتی. یہ امام مالک، امام شافعی اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سمیت دیگر اہل علم پر مشتمل جمہور علماء کرام کا موقف ہے. پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی افضل ترین سورت ہے. چنانچہ امام ترمذی نے حدیث نمبر 2875 کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے عظیم سورت سکھاؤں کہ اسے جیسی سورت تورات، انجیل اور زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی ابن کعب نے کہا: جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی. پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ ہی سبع من المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیت ہے. اسی سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یعنی یقیناً ہم نے آپ کو 7 آیت جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری 4474 نمبر حدیث میں ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر جب مسجد سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ضرور سکھلاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی سورت سبع المثانی بھی ہے اور مجھے دیا گیا قرآن عظیم بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی سبع المثانی نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں اختلاف ہے، تو بعض وجہ تسمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نام ہر رکعت میں پڑھی جانے کی وجہ سے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے استثنائی سورت ہے، اس امت سے قبل کسی کو یہ سورت عطا نہیں کی گئی۔ پیارے بھائیوں، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو وسیلہ بنا کر سب سے اہم ترین سوال اور کامل ترین مرغوب چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ مختصر سی سورت ہونے کے باوجود توحید کی تینوں اقسام، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ میں قلبی اور بدنی دونوں قسم کی شفا موجود ہے، جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں قلبی شفا بڑی ہی کامل انداز میں موجود ہے، کیونکہ قلبی بیماریوں کا دار و مدار 2 بنیادوں پر ہوتا ہے، نمبر 1 علم فاسد ہو، نمبر 2 ارادہ فاسد ہو۔ ان دونوں بنیادوں پر 2 مہلک نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، گمراہی اور غضب، چنانچہ گمراہی فاسد علم کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ غضب فاسد ارادے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہی دونوں بیماریاں تمام قلبی بیماریوں کا نچوڑ ہے۔ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن اور رات کی سب نمازوں میں فرض قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت کے ہر معاملے میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نیز یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کا کوئی اور متبادل بھی نہیں ہے۔ نیز آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو علمی، عملی، ماحول اور معرفت ہر اعتبار سے علمی جامہ پہنانے سے قلبی اور ارادی خرابیوں سے نجات ملتی ہے، جبکہ اس صورت میں بدنی شفا بھی ہے۔ ہم اس کے لیے حدیث میں مذکور بدنی شفا کا تذکرہ کریں گے، اور اسی طرح طبی قواعد اور مشاہداتی تجربوں کو بھی بیان کریں گے۔ پیارے بھائیوں، حدیث میں ہے کہ صحیح بخاری میں ابو متوکل ناجی رحمہ اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام عرب کے کس قبیلے کے قریب سے گزرے اور سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی مکمل روایت بیان کی۔ پھر کہا اس حدیث میں آیا ہے کہ بچوں کے کاٹے ہوئے مریض کو سورہ فاتحہ سے شفا ملی اور دوا کی ضرورت ہی نہ رہی، بلکہ سورہ فاتحہ کا اثر وہاں بھی ہوا جہاں کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ یہاں یہ بھی واضح رہی کہ جس شخص کو دم کیا گیا تھا وہ دم کے قابل نہیں تھا، یا تو اس لیے کہ وہ قبیلہ ہی مسلمان نہیں تھا، یا پھر اس لیے کہ وہ قبیلے والے کنجوس اور بخیل تھے۔ تو اگر دم کے قابل شخص کو دم کیا جائے تو پھر کتنی ہی خوب نتائج برآمد ہوں گے۔